دنیا میں مسلمان برادری کی جو تعداد ہے وہ کوئی 200 کروڑ ہے، اور یہ دنیا کی دوسری بڑی اور سب سے زیادہ تیزی سے پھیلتی ہوئی کمیونٹی ہے۔ اب اس کمیونٹی کے کوئی 56-57 ملک ہیں اصل میں، اور یہ جو سارے ملک ہیں ویسے تو ان کے ٹھیک ہی ریلیشنز ہیں آپس میں، لیکن کچھ ملکوں کے اس میں جو ٹائز ہیں وہ بہتر نہیں بھی ہیں۔ جیو پولیٹیکل انٹرسٹ ان کے الگ ہوتے ہیں، اسٹریٹجک انٹرسٹ ان کے الگ ہوتے ہیں۔ البتہ ایک مدعا ایسا ہے جہاں پہ یہ پوری کی پوری کمیونٹی، سارے کے سارے جو ملک ہیں وہ ایک پیج پہ ہوتا ہے، اور ان میں کسی قسم کا کوئی ڈفرنس آف اوپینین اس مدعے کے حوالے سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ مدعا ایسا ہے جو کہ ان تمام ملکوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے ہمیشہ سے لے کے ایک ریزن رہا ہے، اور وہ ایشو ہے جناب فلسطین کا۔ مسئلہ فلسطین جو ہے، فلسطین کی سرزمین، یہ یوں سمجھیں کہ مسلمانوں کے لیے جیسے مکہ اور مدینہ بائنڈنگ فورس ہے نا مسلمانوں کے لیے، تو ویسے ہی فلسطین بھی مسلمانوں کے لیے بائنڈنگ فورس ہے۔ بلکہ ریسنٹ ہسٹری میں ہم نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں نے جب پہلا اپنا کوئی جوائنٹ پلیٹ فارم بنایا OIC کے نام سے، تو وہ بھی فلسطین کی وجہ سے بنایا۔ 1960s میں جب فلسطین میں قبلہ اول کی ایک عمارت کے حصے کو آگ لگا دی گئی تھی، تو اس کے جواب میں مسلمان دنیا یونائٹ ہوئی تھی اور OIC بنائی گئی تھی۔ اب اتنے عرصے کے بعد، اتنے ڈیکڈز کے بعد، ایک اور ہسٹوریکل کام یہ ہوا ہے کہ سعودی عرب اور ایران دونوں نے مل کے ایمرجنسی سیشن کال کر لیا۔ اب یہ بھی ہسٹوریکل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مین اسٹریم جو مسلمان ہیں دنیا کے اندر، ان کے دو بڑے بلاکس ہیں۔ ایک کو تو ایران لیڈ کرتا رہا ہے جو شیعہ برادری کا بلاک ہے، اور جو سنی برادری کا بلاک ہے اس کو سعودی لیڈ کرتا رہا ہے۔ اب دونوں کی جانب سے مشترکہ کال دینا یہ بھی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے، تو اس کا بھی کریڈٹ فلسطینیوں کو جاتا ہے۔ مطلب فلسطین کے اندر یہ سارا مار دھاڑ نہیں جاری ہوتی تو یہ بھی نہیں ہوتا۔ تو دونوں نے مشترکہ وہاں پر کال دی، اور اتنے انٹرسٹنگ وہاں سے مناظر سامنے آ رہے ہیں سعودی عرب سے کہ جب ابراہیم رئیسی وہاں پہ پہنچے تو ابراہیم رئیسی کو ویلکم کرنے کے لیے محمد بن سلمان خود آئے وہاں پہ۔ اب جناب کیا ہوا کہ وہاں پہ OIC کا اور عرب ورلڈ کا مطلب اجلاس مانا جا رہا تھا، دو الگ الگ اجلاس ہوں گے، لیکن ایک بہت بڑا اجلاس ہوا ہے مشترکہ دونوں کا۔ اس کے اندر عرب ورلڈ بھی ہے، اس کے اندر مسلم ورلڈ، سارے کے سارے نان عرب ورلڈ، یہ سارے کے سارے ادھر ایک پلیٹ فارم پہ سعودی میں بیٹھ گئے، اور وہاں پر بہت سخت قسم کی باتیں، وہاں سے جو ری ایکشن سامنے آئے ہیں بہت سخت۔ میں نے کہا نا کہ مسلمان دنیا کے اندر غصہ ہے، اصل میں امریکہ فیل گیا ہے اس پہ بھی غصہ ہے، تو وہاں پر امریکہ کے بارے میں، وہاں پر اسرائیل کے بارے میں بہت غصہ تقریروں کے اندر نظر آیا۔ ابراہیم رئیسی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو فلسطین کے لوگ ہیں یہ جو اسٹرگل کر رہے ہیں نا، ان میں ہر طرح کی فیسیلیٹیشن ان کی کرنی چاہیے، حتیٰ کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو اگر ریزسٹنس کے لیے آرمز، ہتھیار وغیرہ چاہیے تو وہ بھی دینے چاہیے، اور یہی بات بشار الاسد نے بھی کی بائی دی وے۔ اسرائیل کو یہ چیز پسند نہیں آئی۔ ٹائمز آف اسرائیل دکھاتا ہوں آپ کو، ان کا میڈیا کہتے ہیں ویئرنگ اے پیلسٹینین کیفیے Iran's Raisi arrives in Saudi Arabia for Gaza summit. Iranian president blames US for expanding the scope of the war in comments ahead of his first trip to Riyadh since countries restored ties. اور اس میں ایک یہ بھی کال دی گئی ہے کہ آئل جو ہے وہ بند کر دیا جائے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ چاہے وہ اوپیک ہو یا اوپیک پلس ہو، دنیا کے آئل کے اوپر مسلمانوں کا راج ہے ایک طرح سے۔ تو پہلے بھی انہوں نے ایک مرتبہ آئل کو ایز اے ویپن یوز کیا تھا، اب انہوں نے یہ سجیشن دی ہے کہ آئل بند کر دیا جائے۔ کہا جا رہا ہے امریکہ کے لیے بھی آئل بند کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کو بھی بند کیا جائے اور اسرائیل کو بھی بند کیا جائے، اور ہر اس ملک کو بند کیا جائے جو کہ اس بربریت کو سپورٹ کر رہا ہے۔ یہ وہاں پر ڈسکشنز چل رہی ہیں۔ فائنل آؤٹ پٹ جو بھی آئے گی، کمیونیکیشن باہر آئے گی اس اجلاس کی، تو وہ تو ہم دیکھیں گے کیا کیا فیصلے ہوئے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں وہاں پر ڈسکس ہو رہی ہیں۔ اس کا امپیکٹ ہمیں ابھی سے ہی نظر آ رہا ہے۔ کل یہ ہوا ہے کہ میکرون جو کہ فرانس کے صدر ہیں، اب فرانس کو مڈل ایسٹ کے اندر اپنی ریلیونس برقرار رکھنی ہے، میکرون نے بہت سخت سٹیٹمنٹ اسرائیل کے لیے دی ہے، بہت سخت سٹیٹمنٹ۔ انہوں نے کہا کہ یہ بچوں اور عورتوں کو مارنا بند کر دو، نیتن یاہو کو کہا ہے نا۔ یاد رکھیے گا کہ شروع میں جب یہ کنفلکٹ شروع ہوا تو میکرون بھی اسرائیل گیا تھا،
اور اس نے وہاں پر اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دیے تھے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, بالکل ساتھ ہیں, یہ ہے تو وہ آپ کے, بالکل ہم آپ کے ساتھ. لیکن اب ٹون چینج آپ کو نظر آئے گی بالکل. اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل جو کچھ بھی کر رہا ہے نا اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. میکرون نے کہا ہے وہاں پہ تو بچوں اور عورتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. BBC کو میں کوٹ کر دیتا ہوں, بڑے حساس موضوع پہ بات ہو رہی ہوتی ہے ناظرین, تو میں اسی لیے ہمیشہ ریفرنس لگاتا ہوں تاکہ آپ جو ہے اس کو مزید ڈیٹیل میں بھی دیکھ سکیں. BBC کہتا ہے میکرون calls on Israel to stop killing Gaza's women and babies. اور ان کے ایگزیکٹ الفاظ آپ دیکھیے کہ ڈی فیکٹو ٹوڈے civilians are bombed. ڈی فیکٹو these babies, these ladies, these old people are bombed and killed. So there is no reason for that and no legitimacy. So we do urge Israel to stop. Now یہ ٹون آپ کو چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں. مغرب میں ہو گیا ہے, وہ وہاں پر سٹارٹ ہو گئی ہے, انہوں نے کہہ دیا نا تو باقی بھی اس کو فالو کریں گے. رشی سوناک کے اوپر شدید دباؤ ہے. وہ جو ان کی ہوم سیکریٹری تھی جو کہ مشہور تھیں, مطلب اینٹی مسلم قسم کے اسٹیٹمنٹس انہوں نے کچھ دیے ہوئے تھے. مسلم کمیونٹی وہاں پر ان سے خوش نہیں تھی. ان کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کو فارغ کیا جائے, مطلب ان کو شاید سیک کر دیا جائے. یہ اطلاعات آ رہی ہیں. تو یورپ کے اندر آپ کو ٹلٹ نظر آ رہا ہے تھوڑا سا. اسرائیل سے جھکاؤ اس وقت جاری ہے ٹوارڈز عرب ورلڈ, لیکن مکمل طور پر ابھی آپ یوں سمجھیں کہ ان کی سائڈ پہ نہیں ہے. ایک دو ملکوں نے, جیسے فرانس نے کہہ دیا. فرانس پہ بائی دا وے نیتن یاہو تھوڑا سا مطلب حیران بھی ہوا ہے, اور نیتن یاہو نے ریسپونڈ بھی کیا اپنے طریقے سے, جس طرح وہ کرتا رہتا ہے کہ نہیں میں تو حماس کو ٹارگٹ کر رہا ہوں, میں تو یہ, وہ تو ہوتا رہتا ہے, ان کا چلتا رہتا ہے. لیکن میکرون کا یہ جو اسٹیٹمنٹ تھا, یہ مسلم ورلڈ یہ جو جمع ہوئی ہے سعودی میں, اس سے پہلے ہوا تھا, اس سے ایک دن پہلے آیا ہے. ترکی کے صدر نے بھی بڑی سخت باتیں کی ہیں. ترکی کے صدر نے کہا کہ یہ جو نیوکلیئر ویپنز کی بات کی ہے اسرائیل کے ایک منسٹر نے, اس پہ تو کدھر ہے عالمی ایٹامک انرجی کمیشن, کدھر ہے وہ, تو وہ کیوں نہیں اس کا جائزہ لیتے. انہوں نے کیسے کلیم کیا, انہوں نے تو مان لیا کہ ہمارے پاس نیوکلیئر ہے, تو انہوں نے کہا یہ تو غیر قانونی ہے. تو پھر تو اب یہ عالمی برادری کا اور IAEA والوں کا امتحان ہے. اب جائیں ادھر اور اٹھا لیں وہاں سے غیر قانونی جو بھی نیوز پڑے ہوئے وہاں پہ. یہ اردوغان نے کہا ہے. اب یہ اجلاس اس وقت بھی آن گوئنگ ہے, تو آج میں کوشش کروں گا کہ اس کو مزید کور کر سکوں. اس کی جو بھی فائنڈنگز, فیصلے جو بھی آتے ہیں, اس پہ آج بات کریں گے مزید آنے والے ایپیسوڈز میں.